السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظوفشہ نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جہالت کی پستی سے نکال کر علم و معرفت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ممتاز سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، جو کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ مقصد ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آپ کا سوال اتنا خوبصورت ہے اور اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اس پہ جتنی دیر تک کلام کیا جائے اور جس پہلو سے بھی اس پر سوچا جائے، دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جن کے بارے میں حضرت امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کے سربستہ رازوں سے مزین ہے، اور انسان اس کرے پر آباد ہونے کے دن سے لے کر آج تک مسلسل ہر آن اللہ کے ان رازوں سے شناسائی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ امام حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنی مخلوق پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب راز یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اپنی محبت کے راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان خیر کا خزانہ ہے میرے کریم رسول کا ذکر، آپ کے بارے میں سوچنا، آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا، آپ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ سارے کا سارا معرفت کا، اللہ کے قرب کا ایسا خوبصورت سفر ہے کہ جس کی انتہا یقیناً اللہ کی رضا اور خوشنودی پہ جا کے مکمل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کے اندر تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ حقیقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین کے ہاتھوں وہ جو ایک فریضہ جس کی تکمیل کے لیے ان سب کو بھیجا جاتا تھا، اس فریضے کی کامل تکمیل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جناب مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو، جن کے ذہن کے اندر اپنی ایک فکری آلودگی کی وجہ سے گمراہی آ جاتی ہے اور خود اللہ رب العزت کے تصور کے حوالے سے بہت سارے سوالات، الجھنیں، شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو اپنے اپنے زمانے میں بھیجنے کا بنیادی سبب اور مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس جو خدا کا حقیقی تصور ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں گویا توحید خالص کے لیے دوبارہ سے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور جو انسانی کثافتیں فکر کی بنیاد پر ان کی عقیدے کے اندر شامل ہو چکی ہوتی ہیں، اس سے شرک کی آمیزش سے ان کے نظریات کو اور اعتقادات کو پاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی استطاعت کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اس منشا اور مقصود کو پورا کرنے کے لیے جو اعلیٰ درجے کی محنت کی جا سکتی ہے وہ کی، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں کسی نبی کے ماننے والوں میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو 10 لوگ ہمیں ملتے ہیں ان کے ماننے والوں میں، کسی کے ہاں 20 ملتے ہیں، کسی کے ہاں 100، کسی کے ہاں 1000، اور جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ چند مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد، بعض اوقات چند سالوں بعد وہ جو توحید خالص جو ان کے نبی کی ان کو سب سے بنیادی تعلیم تھی، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور توحید خالص سے وہ محروم ہو کر پھر شرک کی آلودگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ظہور کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے اور اس کا جو سب سے بڑا انعام اور اعزاز ہے وہ یہ ہے، اور آپ کا یہ یقیناً شرف ہے باقی انبیاء پر جو آپ کی فوقیت اور افضلیت کو ثابت کرتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
آپ نے اپنی 23 برس کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے اصحاب کے ذہن میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو اس اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ رفع کیا، اور ان کا اللہ کی توحید خالص، اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے ایسی خوبصورت اور جامع ذہن سازی فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا کے سارے غیر متعصب محققین اس بات پر متفق ہیں کہ پچھلے 1500 سال میں اس امت سے وابستہ ایک شخص کے اظہاریے میں کہیں پر اللہ رب العزت کے حوالے سے کوئی شک پر مبنی تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ یعنی گویا اللہ رب العزت کے حوالے سے جو تصور ہے، تصور باری تعالیٰ جو ہے، اسے سرکار دو عالم نے اپنی تعلیمات میں اتنا کاملیت کے ساتھ، اتنا وضاحت اور صراحت کے ساتھ راسخ کر دیا ہے کہ اب اس امت سے شرک کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور دوسرے درجے پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس نبوت کے منصب کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا تصور اتنا واضح کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضور کے زمانے سے پہلے تک جب کسی دور میں کوئی شخص اپنے تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کا بڑا پن ظاہر کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن میرے کریم رسول نے اس فنومنا کو اتنا وضاحت کے ساتھ جو ہے راسخ کر دیا کہ اب 1500 سال کی انسانوں کی تاریخ میں کسی شخص کے ذہن میں یہ خناس جب آتا ہے تو وہ کہیں بھی کوئی ایک آدمی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ اسے علم ہے کہ 1500 سال پہلے ایک ایسی عظیم الشان ہستی اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف مبعوث ہو چکی ہے، جس نے اللہ کا تصور اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب شرک کی کسی آواز کے اوپر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور خود اس کے ساتھ ساتھ مقام نبوت کو، منصب رسالت کو خود اتنا عظیم الشان گلوریفائی کر دیا، اتنا اس کو 4 چاند لگا دی، اتنا عظیم بنا دیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار، اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے اور اپنے نتائج سے، کہ اب جو کسی شخص کے اندر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاں مجھے اب بڑا مانا جائے، مجھے باقی لوگوں سے برتر مانا جائے، تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نبوت اب ایک ایسا عظیم الشان منصب ہے کہ جس سے بڑھ کر انسانوں کے اندر عزت کا، عظمت کا کوئی اور معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، باقی تمام اسلامی مہینوں کی احترام اور ان کی روحانیت اپنی جگہ، لیکن عموماً یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ماحول میں ایک خوشگواری سی محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں بھی ایک خوشگواری محسوس ہوتی ہے، عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں مختلف انداز کی عزتیں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہوتی گئی، اللہ نے اس کی عزت کو دوام جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ شہر کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو اللہ نے اس کو مکے جیسی عزت عطا فرما دی، وہ مکے سے بلد الامین ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سواریوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اس کا شرف یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی اور شخص جو ہے، حتیٰ کہ کوئی صحابی، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار میں سے بھی کوئی اس سواری کے اوپر دوبارہ سوار نہیں ہوتا کہ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ سارے مہینے جو ہیں ان کو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اپنی ایک انفرادی تعلق جو ہے اور نسبت حاصل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی سارے مہینوں کو اللہ نے عزت عطا کی۔ لیکن مہینوں کے اندر بھی ایک انفرادیت ہے ماہ میلاد یعنی ربیع الاول شریف کی، کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ حضور کی زندگی کے حوالے سے اسے کئی ایک ایسی منفرد نسبتیں حاصل ہیں جن کا تصور کرتے ہی دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بہت تیزی کے ساتھ بھی اس پر غور کروں تو مجھے 5 ایسی منفرد نسبتیں اس ماہ میلاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو شاید کسی اور مہینے کے نصیب میں نظر نہیں آتی ہیں۔ آپ تصور کیجئے، جب ہم کسی ایک شخصیت کا تجزیہ کرنے جاتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلا سوال جو ہماری زندگی میں اس شخصیت کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ کس وقت کس زمانے میں پیدا ہوئی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے زمانے کا انتخاب کرنا تھا
تو اللہ رب العزت نے اس پہلے انتخاب میں جو زمانے کے حوالے سے تھا ربیع الاول کا انتخاب کیا کہ اس میں اپنے محبوب کو دنیا کی طرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی شخصیت کی زندگی کا بہت اہم دن ہوتا ہے جس دن اسے اللہ رب العزت اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سفر آخرت کا اہتمام کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی نگاہ انتخاب ربیع الاول پر پڑی۔ حضور کی دنیا سے جو تشریف آوری ہے، حضور کا جو وصال ہے، وہ بھی ربیع الاول شریف کے اندر ہے، تو دو نسبتیں ہو گئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخصیت کی زندگی کے یہ جو دو بہت اہم دن ہوتے ہیں، اس کی پیدائش اور اس کے وصال کا دن، ان دونوں دنوں کے درمیان ایک بہت اہم دن ہوا کرتا ہے جس دن اس شخصیت کا نکاح ہوتا ہے یا اس کی شادی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر متعدد نکاح ملتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب نکاح کا مرحلہ آتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف کی قسمت جاگتی ہے اور اللہ رب العزت حضور کے پہلے نکاح کے لیے زمانے کے طور پر پھر ربیع الاول کا انتخاب کرتا ہے۔ تو تین نسبتیں سرکار دو عالم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر بطور نبی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے اندر ایک بہت عظیم الشان دن وہ ہوا کرتا ہے جس دن اللہ اس کے قلب پر اپنی وحی، اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی کو القاء کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام کامل قرآن مجید جو ہے وہ کہ اس کی جو یکمشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نزول ہے اس کا، وہ تو رمضان المبارک کے ساتھ اس کی نسبت ہے، لیکن سورہ علق کی پہلی جو 5 آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئیں، گویا قرآن حکیم کے نزول کا باضابطہ جو آغاز ہے، اس کے لیے جب زمانے کا انتخاب کرنا مقصود تھا تو اللہ رب العزت کی نگاہ انتخاب ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف پر پڑتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پر وحی کا آغاز جو ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان 4 نسبتوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نبی کی زندگی کا احوال جاننا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی زندگی میں ہمیں ہجرت نظر آتی ہے، اور وہ ہجرت جو ہوتا ہے اس نبی کی زندگی کے اندر بڑا رجحان ساز، بڑا عہد ساز ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا کرتا ہے، یعنی دو زندگیوں کے دو معاملات کے درمیان جیسے ایک برج ہوتا ہے، اس طرح اس ہجرت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس طرح نبی کی زندگی کے اندر جگمگا رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب اللہ رب العزت ہجرت کا زمانہ جو ہے اس کا انتخاب کر رہا تھا تو ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف کی قسمت جاگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اس کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب ہوتا ہے۔ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو شاید اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نسبتیں ہوں گی، لیکن یہ 5 وہ بہت منفرد نوعیت کی نسبتیں ہیں جو ماہ ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہیں، کیونکہ یہ نسبتیں اتنی زیادہ اس مہینے کو سرکار سے حاصل ہیں، اس لیے جب اس مہینے کا تصور قائم ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ساری نسبتیں جو ہیں ان کا نور اور ان کی جو خوشبو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ مشکبار کر دیتی ہے، ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جایا کرتی ہے، لوگوں کے تصور کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا زمانہ ہے اس کے ساتھ انسان عالم تخیل میں جڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے اس وقت اللہ کی ساری نورانی مخلوق نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس طرح آج کے زمانے کا جب کوئی کلمہ گو بھی حضور کی آمد کا تصور کرتا ہے تو اس کی روح بھی اسی طرح سرشار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پوری وارفتگی اور عقیدت کے ساتھ حضور کا استقبال کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، جس انداز میں آپ نے ماہ ربیع الاول کی اہمیت بتائی اس سے ایک بار پھر ہم سب کا ایمان تازہ ہو گیا۔ ناظرین، علم و معرفت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو اس وقت کیسا سما تھا، کیا کیفیات تھی؟ میں ہمیشہ جب بھی یہ سوال میرے اپنے ذہن میں آئے یا مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ سرکار دو عالم جب تشریف لائے تھے اس وقت کیا کیفیت ہوگی، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور سوال کرنے والے سے بھی کہ ایک لمحے کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ آنکھیں بند کیجئے اور دل کی آنکھوں کو کھول کر چشم تصور کے ساتھ دیکھیے کہ اگر آج حضور کی آمد کا ذکر سن کر اس درجے کی سرشاری آتی ہے، ماحول کے اندر ایسا نورانی ایک کیف جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں پورے ماحول کو لے لیتا ہے،
تو سرکار دو عالم جس وقت بنفس نفیس تشریف لائے ہوں گے دنیا میں، اس وقت کیا منظرنامہ ہوگا اور نور کی برسات جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم جس سال پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے گھرانے کو نہ صرف اللہ کے گھر کو نہ صرف تعمیر فرمایا تھا بلکہ اسے آباد رکھنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ نے اسی گھرانے کو منتخب کر رکھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جناب عبد المطلب جو ہیں عام الفیل میں بظاہر ابرہہ کے حملے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا اور وہ خس و خشاک بن کر وہاں سے واپس نامراد ہو کے اس کا قافلہ پلٹا، بظاہر تو یہ اہل مکہ کے لیے بڑی پرامن جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت اطمینان بخش بات تھی، لیکن جناب عبد المطلب جو ہیں اس واقعے کے بعد ایک عجیب طرح کے غم کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک ہی مکالمہ رہتا ہے کہ پروردگار عالم، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میری بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، تیرا یہ جو گھر ہے اسے آباد رکھنے کی تو نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، میں اپنے بہترین وسائل کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ جتنا وقت اس کی حفاظت کر سکتا تھا میں نے حفاظت کی۔ مالک الملک اب اس اپنے گھر کی اور اس کے ساتھ وابستہ توحید کی جو ہے توحید کے تصور کی حفاظت کا کوئی مستقل اہتمام فرما۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں یہ وہ دعا ہے حقیقت میں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر رکھی تھی۔ پھر آپ کی اس دعا کی برکت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آتا ہے، اور پھر آپ کی تشریف آوری کا عالم تو یہ ہے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پر نور امانت اللہ نے میرے بطن مقدس میں منتقل کروائی، اس لمحے سے میری ظاہر اور باطن کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتی تو حالت یہ ہوتی کہ ایک بادل کی ٹکڑی جو ہے وہ میرے اوپر سائبان تان لیتی، میں پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتی تو ڈول زیادہ یعنی دیر سے پانی تک پہنچتا اور پانی جو ہے وہ ڈول کو پہلے سے آ کے اوپر جو ہے وہ لے لیتا تاکہ مجھے مشقت سے بچایا جا سکے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے تسلسل کے ساتھ ایسے متبرک خواب جو ہیں ان میں بشارت دی جاتی، کبھی جناب حوا جو ہیں سلام اللہ علیہ وہ آ کے مجھے خوشخبری دیتی اور وہ حضور کی پیدائش کی مبارکباد دیتی، کبھی مجھے جناب حاجرہ جو ہیں وہ آ کے مبارکباد دیتی، کبھی اسی طرح عظیم الشان حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آ کے ان کو مبارکباد دیتی، کبھی جناب سائرہ جو ہیں وہ ان کو آ کے جنہیں سارہ کہتے ہیں لوگ، جناب سارہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آ کے ان کو مبارکباد دیتی۔ اسی طرح اور بشارتوں کی ایک جو ہے مستقل ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو رہا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضور کی اپنی حدیث مبارک کا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسے نور کو تخلیق کیا جس کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں مکے کے اندر بظاہر موجود تھیں لیکن میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے شام اور بصرہ کے جو محلات تھے ان کو ملاحظہ کر رہی تھی، حتیٰ کہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ بصرہ کی گلیوں میں چلنے والی جو اونٹنیاں تھیں ان کے گلے کے اندر موجود جو گھنٹیاں تھیں میں ان کی آواز بھی محسوس کر رہی تھی، سن رہی تھی، اور ان کی جو کیفیت تھی یعنی گھومنے کی جو کیفیت تھی وہ تک میرے حافظے میں موجود تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم کی عین آمد کا وقت آیا تو جناب آمنہ سے بھی روایت ہے اور آپ کی جو داعیہ تھیں حضرت شفا وہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ پورا عالم جو ہے وہ بقائے نور بن گیا، اس کمرے کے اندر ایک ایسی نورانی کیفیت طاری ہوئی اور بغیر کسی تکلیف کے کامل طہارت کے ساتھ رسول رحمت جو ہے وہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ رات کا وقت جا رہا تھا، صبح کا زمانہ جو ہے وہ قریب آ رہا تھا، گویا اللہ نے حضور کی پیدائش کے لیے اس وقت کا انتخاب کر کے ساری مخلوقات کو، سارے عالمین کو یہ بشارت دی کہ ایک ایسا عظیم الشان ہدایت کا نور کا خزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اب سارے زمانے جو ہیں وہ نور پر مبنی ہیں، ہدایت پر مبنی ہیں، روشنی پر مبنی ہیں۔ اللہ کو حضور کی آمد کی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ایک مہینے کے اندر اور ایک روایت کے مطابق اس پورے سال میں اللہ نے ساری ماؤں کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ تو خود اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اس دنیا کے اندر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہو چکی
تو جبل ابو قبیس جو تھا اس کے اندر سے رونے کی صدا آئی، کسی کے رونے کی صدا آئی، تو میں حیران ہوئی کہ ایسے عظیم الشان بچے کی ولادت پر بھی کوئی رو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے زمانہ بلوغت میں اس کا جب واقعے کو تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو رونے کی آواز تھی وہ شیطان کے رونے کی آواز تھی، کیونکہ اسے یہ خبر ہو چکی تھی، اسے یہ یقین تھا، وہ اس علم سے واقف تھا کہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی ولادت آج ہو گئی ہے کہ جس کے آنے کے بعد اب دنیا کے اندر میری وہ جو گمراہی کا جو ایک میرا جو دورہ تھا اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، لوگ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کے ساتھ دوبارہ جڑنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت کی جنت کا سفر جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت ہی پر نور اور خوبصورت ترین منظر ہوگا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب وہ منظر اتنا خوبصورت تھا، یقیناً وہ دن بھی بہت خوبصورت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے محبوب ترین بندے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس دن کو کس انداز سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس خوشی کو؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک ایسا انسانی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے کہ اگر اسے اس کائنات کے پورے سفر میں سب سے اہم ترین دن قرار دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، اور اس کا سبب جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ایک والہانہ عقیدت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو وہ رب جو ساری نعمتیں دینے والا ہے، حتیٰ کہ زندگی جیسی بہت بنیادی نوعیت کی نعمت جو ہے وہ بھی وہ عطا کرتا ہے، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی کسی نعمت کو بندہ مومن پر احسان قرار نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہیں کہ جب اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اپنی مخلوق کو یہ بتاتا ہے کہ یہ رسول رحمت کی نعمت ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اسے میرا اپنے اوپر احسان تصور کرو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے۔ یقیناً اس نعمت کی آمد کا احساس کرتے ہوئے، اس کا خیال ذہن میں آتے ہوئے، جیسے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ نعمتوں کی حفاظت شکر سے کی جانی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمیشہ نعمتوں کی حفاظت، ان کے دوام کا ذریعہ اس کے اوپر اظہار تشکر ہوا کرتا ہے۔ اس عظیم الشان نعمت کی جو حفاظت ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو نعمت ہے اس کے شکرانے کے طور پر ایک تو آپ کے تذکرے سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو حضور کے تذکروں سے آباد کریں، حضور کے خصائل، حضور کے فضائل، حضور کے شمائل ان کے اوپر بات ہو، حضور کی آمد کے جو واقعات ہیں ان پر بھی بات ہو۔ یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے۔ یہ روشنیاں کرنا، کھانے پکوان جو ہیں ان کا تقسیم کیا جانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سارے مبنی پر خیر عمل ہیں۔ یقیناً اگر انہیں حسن نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اس عظیم الشان نعمت کا میں سمجھتا ہوں شکرانے کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حقیقت میں اس شکرانے، اس نعمت کا عظیم الشان اور حقیقی شکرانہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اللہ کا عظیم الشان ہدایت کا ایک سرچشمہ ہم تک پہنچا ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنا چاہیے۔ وہ پاکیزہ اسوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اس میں موجود جو عادات کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کے حوالے سے، آپ کے مزاج کے حوالے سے جو انسانوں کی زندگی کا ایک خیر کا خزانہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں سے نور کشید کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کو، آپ کی آمد کی خوشی کو منانے کا اس سے بہترین اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جہاں حضور کے تذکرے سے اپنی زندگی کو آباد کریں، ماہ میلاد کے ہر دن اور ہر رات میں حضور کے فضائل، حضور کی سیرت کا تذکرہ ہم ہمارے معمولات کا حصہ بنے۔ وہاں رات کی کسی پہر جب آپ نیند کی آغوش میں جانے لگیں تو حضور کی زندگی میں موجود جو خیر اور خوبی سنت کی شکل میں، عادت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہو، اس سے اپنی زندگی کو آباد کرنا شروع کیا جائے، اور اپنی زندگی میں وہ اعمال جو حضور کی زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک ایک کر کے زندگی سے مائنس کرنا شروع کر دیا جائے تو یقیناً جس دن ربیع الاول مکمل ہوگا تو ہم اپنے آپ میں
پہلے کی نسبت بہت بہتر اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع بے کر شک۔ دیں گے، پہلے سے کئی گنا بہتر اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنا شروع کر دیں گے، اور یقیناً اللہ کا جو انوار و تجلیات کا وہ جو خزانہ ہے وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کر کے ہمارے ایمان کو تازہ کیا۔ ناظرین، ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔